رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں تراویح کی نماز کے بارے میں کہ جو تراویح کی نماز ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی کل کتنی رکعتیں ہیں اور اس نماز کو ہم کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جو اہمیت اور فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، تو آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ تو جو تراویح کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھے اور میری سنت سمجھ کر رات میں قیام کرے تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی کہ وہ بالکل بے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو تراویح کے ایک سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں ملتی ہیں اور اس شخص کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل تیار کرے گا جو کہ سرخ یاقوت کا ہوگا اور جس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے، 60,000 دروازے ہوں گے جس کے۔ تو اتنے سارے انعامات ہیں تراویح پڑھنے والوں کے لیے، اور جب اتنے زیادہ انعام ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نماز کو ہرگز بھی نہ چھوڑیں اور اسے ہر حال میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہم لوگ آخرت میں ان سارے انعامات کو حاصل کر پائیں۔ اب یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو اور آپ نے اپنی امت کو تاکیداً فرمایا ہو کہ تم بھی اس پہ عمل کرو۔ تو یہ سنت مؤکدہ جو ہے اسے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جو یہ نماز ہے کل کتنی رکھتے ہیں؟ تو تراویح کی جو نماز ہے وہ کل 20 رکعت ہے۔ تو اب ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تو اسے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنت مؤکدہ کی نیت کریں 2 رکعت کی، اور پھر 2 رکعت کے بعد ہم سلام پھیر لیں، اور اس طرح سے ہم 2 رکعت اور پڑھیں، پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ جب 4 رکعت ہو جائے تو یہ والی تسبیح جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں اور آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے کے رکھ لیں اور یاد کر لیں، ضرور سے ضرور اس تسبیح کو پڑھیں، اور اسی طرح سے آپ 2 رکعت کر کے 20 رکعت پوری نماز پڑھ لیں۔ تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں احادیث میں، اور یہ جو نماز ہے اسے اب ہم کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس نماز کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ہم فجر کی نماز سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مہینہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ ملا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں اس مہینے کے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ کے قریب جانے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو ہمیں ہرگز بھی اس موقع کو نہیں گنوانا ہے۔ آپ لوگ ضرور تراویح کی نماز پڑھیں اور سارے لوگوں کے لیے دعائیں کریں، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور اللہ ہماری نیتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سارے لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکیں، جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔